بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب اور حضرت عمارہ ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم صحابی کے مکان پر جا رہے تھے۔ یہ دونوں الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مکان کے دروازے پر اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک ہی مقصد اسلام قبول کرنا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اسلام لانے کے بعد کفار کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت فرمائی تو انہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان دوسری جگہ ہی آرام سے زندگی گزار لیں، اس لیے اگر کسی کی ہجرت کا پتہ لگتا تو اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تاکہ تکلیف سے بچ نہ کوئی جائے، اور ایک گروہ ان کو پکڑنے کے لیے گیا۔ حضرت شعیب بہت خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تم فضول خرچی بہت کرتے ہو۔ عرض کیا، نا حق میں کہیں نہیں خرچ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت آنے لگی تو حضرت شعیب کو نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں سب کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے اب تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں بھی ممتاز تھے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ ایک دن کافروں نے مشورہ کے لیے کمیٹی بنائی، کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نعوذ باللہ کرے؟ عمر نے کہا، میں کروں گا۔ سب لوگوں نے کہا، بے شک تم ہی صرف کر سکتے ہو۔ عمر نے تلوار لے کر اٹھے اور چل پڑے، اور اس فکر میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی قبیلہ زہرہ کا جس کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے ملا۔ اس نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نعوذ باللہ کرنے۔ سعد نے کہا، بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد المناف تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے۔ کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے تجھے قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار لی، اور حضرت سعد نے بھی، ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں کہہ کر تلوار نکال لی۔ دونوں کی تلوار چلنے والی ہی تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور سیدھا بہن کے گھر گئے۔ وہاں دونوں میاں بیوی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ قرآنی صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے اپنی بہن کے سر میں مارا اور سر سے خون نکلنے لگا۔ کہنے لگا، اپنی جان کی دشمن تم بھی بے دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پوچھا، کیا کر رہے تھے اور آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا، باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیوں کیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر یہ دوسرا دین حق ہو تب یہ سنتے ہی ان کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بہت مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر تماچا دے مارا، اتنی زور سے کہ خون نکل آیا، اور وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نظر اس قرآنی صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کا خون نکلتا ہوا دیکھ کر شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگا، اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟
بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اسے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بہت اصرار کیا لیکن بے وضو اور غسل ہاتھ نہ لگانے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے ہی حالت بدل گئی۔ کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے مبارک ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر یا ابو جہل میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہے اس سے اسلام کو طاقت دے۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس کے فوراً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، مگر پھر بھی بہت تھوڑی جماعت تھی، لیکن اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ وہ مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی ابتدائی فتح تھی۔